آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم لا تجعل القرآن العظيم حجة علينا واجعل القرآن العظيم حجة لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى بقوله فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقولون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون फरवरी 2026 बमुताबिक 19 शाबानुल मुअद्दम 1447 हिजरी हम अपने हफ्त रोज़ा दरस कुरान मजीद के सिलसिला सानिया के साथ जामे मस्जिद हनफी में जमा है। सूरत बकरा का रुकू नंबर 7 आयत नंबर 58 था 61। आज के हमारे दर्स का मौजू यहूद के सूए अदब, सूए ज़ौक़ और चंद ख़ास जराइम और उनकी सज़ाओं का तज़किरा। कुछ सवालात के जवाब, मसलन मुसलसल नाफरमानी के बावजूद नेमतें क्यों मिलती रहीं, इसी तरह जिल्लत और मस्कनत के बावजूद वो मालदार और हुक्मरान कैसे हैं। इन दो सवालों के तफसीली जवाब आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत से खलजान का इजाला होगा। वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन।
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرمایا تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاتے رہو، اور اتنا یاد رکھنا کہ شہر کے دروازے سے سر جھکا کر عاجزی کی حالت میں داخل ہونا، اور زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے توبہ ہے۔ تو اس حکم ماننے پر ہم تمہیں تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو مغفرت کے علاوہ مزید بدلہ بھی عطا کریں گے۔ بڑے لوگ پریشان ہوئے، ہم نے اسی کا حل یہاں پر بتا دیا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے اس حوالے سے کہ بھائی یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو وادی تیہ میں ہے، انہوں نے وادی تیہ میں کون سا شہر ان کو ساتھ لگتا تھا کہ بس اب کسی نے کہا کہ مصر کی طرف دوبارہ لوٹ گئے، کسی نے کہا کہ نہیں جی حضرت موسیٰ ہی کے زمانہ میں یہ باہر نکل آئے تھے۔ تو جی قرآن پاک کے بارے میں اس اگلے فائدے کو غور سے دیکھیے۔ قرآن پاک تسلسل واقعات یا تاریخی ترتیب کو ہرگز ملحوظ نہیں رکھتا۔ کیوں جی؟ قرآن کا مقصد محض عبرت کے لیے کچھ احوال ذکر کرنا ہوتا ہے، چنانچہ ہمارے آج کے درس میں بھی تقدم تاخر ہے، یعنی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا والا واقعہ پیش تو بعد میں آیا مگر تذکرہ پہلے کر دیا، اور آگے آ رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ اور وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ کے واقعات پیش پہلے آئے مگر ذکر بعد میں کیے۔ یہ واقعہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ یہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں پیش بھی نہیں آیا، یہ حضرت یوشع کے زمانہ میں پیش آیا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو ذکر پہلے کر دیا لیکن یہ واقعہ پیش بعد میں آیا۔ بہرحال بنی اسرائیل کو عمالقہ سے جہاد کا حکم ملا تو وہ بے ہمت منکر ہوئے، جس پر 40 سال وادی تیہ میں پھرتے رہے، اور حضرت موسیٰ کی وہیں وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے ربا مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے۔ اللہ کی شان یہ ہے یہ پھرتے رہے بیت المقدس کے قریب ہی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کیا معراج کا تو آپ کو دکھایا گیا، آپ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، سرخ ٹیلے کے قریب ان کی قبر ہے، سرخ ٹیلے کے قریب۔ انہیں کو درس لکھا پی لیو اچھا سی اتھا آونجو حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے۔ جمعہ کی شام بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت یوشع کی دعا سے اس موقع پر کچھ دیر کے لیے سورج غروب سے روکا گیا تاکہ ہفتے کا دن شروع ہونے سے پہلے فتح ہو جائے، کیونکہ ہفتے کے دن صرف مخصوص عبادات کے لیے تھا، ہفتے کا دن مخصوص عبادات کے لیے۔ اس دن تجارت زراعت کی طرح لڑائی بھی ممنوع تھی۔ تشریح الفاظ، القریہ اس کی جمع آتی ہے قرا، اہل القرا، اور جی قریہ کہتے کسے ہیں؟ وہ جگہ جہاں لوگ رہائش کے لیے جمع ہوں اسے قریہ کہتے ہیں، رہائش کے لیے۔ اصل میں قریہ کہتے ہیں جمع ہونے کی جگہ کو۔ جب کوئی کہے کہ جمعنا تو اسے کہہ سکتے ہیں قرینا، ہم وہاں پر جمع ہوئے۔ یہاں قریہ سے مراد بیت المقدس ہے، جیسا کہ اللہ پاک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض التي كتب اللہ لکم، ارے قوم داخل ہو جاؤ، یا قوم ادخلوا الارض التي كتب اللہ لکم، اے قوم اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی۔ اور بعض نے کہا یہ فلسطین کا شہر اریحہ ہے جو بحر مردار کے شمالی ساحل سے 5 میل کے فاصلے پر، بعض نے کہا ایلا، اور بعض نے کہا یہ غیر متعین شہر ہے۔
حیث شئتم رغدا، اس سے معلوم ہوا شہر کشادہ اور پر رونق تھا جہاں ضروریات زندگی بکثرت موجود تھیں، اور اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوا آسمانی مذاہب میں حلال چیزوں کے کھانے پر کوئی پابندی نہیں بشرطے کہ شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو۔ یہ آج کل لبرل کہتے رہتے ہیں نا پابندی 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 پابندی، مذہب تو ہے ہی پابندیوں کا مجموعہ۔ بھائی پھر تو کہو میڈیکل میں بھی پابندی، زہر بھی نہ کھاؤ، شوگر بھی نہ کھاؤ، کھٹا بھی نہ کھاؤ، یہ بھی نہ کھاؤ، وہ بھی نہ کھاؤ۔ شریعت کی دوربین والی نظر جس چیز کو دیکھتی ہے اسے بڑے بڑے حکیم نہیں دیکھ پاتے، اس لیے شریعت کہتی ہے یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ جی وادخلوا الباب، قدیم زمانہ میں حفاظت کے لیے شہروں کے گرد دیواریں اور مین جگہوں پر دروازے ہوتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وقت اریحہ شہر کے 7 دروازے تھے۔ سجدہ، یہ نماز والا سجدہ مراد نہیں جی، یہاں پر مراد ہے سر کا جھکانا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ فتح کے موقع پر اتراتے ہوئے جشن منانا، حلال حرام کی تمیز سے بے نیاز ہو کر اسراف یا ظلم کرنا ہرگز پسند نہیں۔ اللہ والوں اور دنیا دار بادشاہوں میں یہی فرق ہے کہ دنیا داروں کی فتح پر قومی بینڈ باجے نغمے ترانے قدم قدم پر وطنیت اور عصبیت کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ اللہ والوں کے دل خشوع اور شکر سے لبریز اور زبان پر تسبیح و تحمید ہوتی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک یوں جھکی ہوئی ہے، تھوڑی مبارک سینے سے لگی ہوئی ہے، سر پر خود ہے اور تھوڑی مبارک یوں سینے سے لگی ہوئی ہے، اور زبان پر جاری ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حطۃ لفظی اس کا معنی ہے، حطہ کا لفظی معنی ہے گرانا مٹانا، یہاں استغفار اور توبہ طلب کرنا مراد ہے، یعنی جیسے بدن جھکا کر عاجزی کا اظہار کرو ایسے ہی زبان سے بھی گناہوں کا اعتراف کر کے بخشش مانگو۔ حدیث پاک میں ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑی خوش بختی ہے اس آدمی کے لیے کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار نکل آئے۔ حدیث پاک میں ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے بھولنے والے ہیں، بہترین بھولنے والا پھر اللہ کو منانے والے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ کہ حضور سے بھی رضوان میاں گناہ ہوتے تھے؟ پھر کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے، اور دوسرا امت کی تعلیم کے لیے۔ سوال، بنی اسرائیل کو بار بار توبہ کی تلقین فرمائی گئی، اس کی کیا وجہ؟ جناب عالی شریعت کی خوردبین والی نگاہ وہ روحانی امراض اور گناہ دیکھ لیتی ہے جو ماہر حکیموں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کون سا بڑا گناہ تھا؟ گناہ تو بہت تھے، لیکن ان گناہوں کی جو وجہ تھی وہ صاحب زادگی کے اثرات کی وجہ سے تکبر اور عجب تھا، اس لیے بار بار استغفار کا حکم، اسی وجہ سے یہ بدبخت کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ہمارے بڑے تو نبی ہیں، ہم کو چھڑا لیں گے۔ جی سنزید المحسنین وسنزید المحسنین، محسن کا معنی ہے اخلاص سے نیکی کرنے والا۔ حدیث پاک میں ہے حضرت جبریل نے اسلام اور ایمان کے بعد پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کس کو کہتے ہیں؟ حدیث جبرائیلی لمبی حدیث ہے جی۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اصل تو یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا اب یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں کا دیکھنا مراد نہیں، یعنی استحضار ہو، اگر یہ نہ ہو تو یہ تو سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ توبہ پر عام گناہوں عام لوگوں کے لیے مغفرت، کامل الاخلاص لوگوں کے لیے درجات کی بلندی اور مزید فضل و کرم کا وعدہ ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ چونکہ بنی اسرائیل کی فطرت میں سرکشی رچ بس گئی تھی، اس لیے اس موقع پر بھی شرارت سے، یہ باز ہے جی، باز نہ، یہ لکھا تو اس باز کی طرح جائے گا جو اڑنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے باز آنے سے۔
یہ اصالتاً باز فارسی کا لفظ ہے جی. باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ کافر و گبر و بت پرستی، باز آ یہ اس سے ہے چھوڑ دینا، وہ باز نہ آئے. اور ہدایات خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، پس ان ظالموں نے اس کہی ہوئی بات کو دوسرے کلمے سے بدل دیا. وہ کہی ہوئی بات کیا تھی جی؟ حتتن، بدل کس سے دیا جی؟ حنتتن، معافی نہیں چاہیے. اور بھی ہے حبتن فی شعرتن، یہ بھی انہوں نے کہا جی. پھر ہم نے نتیجتاً ان ظالموں پر ان کی حکم عدولی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. فائدہ، یہود کو زبان سے توبہ اور بدن کے جھکانے کا حکم تھا، مگر انہوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے حتتن کے بجائے حنتتن فی شعیرتن یعنی گندم جو میں، یا حبتن فی شعرتن کا محمل بے معنی جملہ بولا، اور گردن جھکانے کے بجائے اکڑتے ہوئے سینہ نکالے، سرین ہلاتے ہوئے، حبس اپنے ہلاتے ہوئے تو داخل ہوئے. حدیث پاک میں ہے دخل الباب فدخل الباب یزحفون علی استاہیہم، جس کا لفظی معنی ہے بچوں کی طرح سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. اگرچہ بنی اسرائیل کے مزاج اور احوال میں غور کیا جائے تو یہ معنی بھی عین ممکن ہے کہ ایسے گھسٹتے ہوئے گئے. ان میں سوء ذوق اور سوء ادب تھا، تھے بھی بے ادب، اور ان کے ذوق مسلسل غلامی کی وجہ سے بگڑ گئے تھے، بالکل ڈھیٹ گدھے تھے. یہ بھی ممکن ہے. جبکہ بعض مفسرین نے کہا یہ جی محاورتاً ہے، یہاں اکڑتے ہوئے چلنا مراد ہے. چنانچہ ہمارے حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر تبیان الفرقان میں اسی بات کو وہ فرماتے ہیں یہ محاورتاً ہے، لیکن اس کی اکثر مفسرین کہتے ہیں واقعتاً وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے گئے، اور دونوں چیزیں ممکن. رجزا، اچھا یہ رضوان صاحب یہ لفظ ہے رجز، اگر را پر پیش آ جائے تو اس کا معنی بدل جائے گا ورجزا فہجر، اس وقت اس کا معنی ہو جائے گا بت. بت کو چھوڑ دیجئے، پلیدی سے دور ہو جائیے، ورجزا فہجر. اندازہ کیجئے صرف حرکتوں سے حیات بدل جاتی ہے، ان کی پوری حقیقت بدل جاتی ہے. یہ ہے جی رجز بمعنی عذاب. بنی اسرائیل کی بے ادبی اور مسخرہ پن پر طاعون کا عذاب آیا اور ان کے 70,000 آدمی مارے گئے. بما کانوا یفسقون، یہ طاعون کسی ماحولیاتی یا طبعی سبب سے نہ تھا، اس سبب سے کہ وہ بدماشی کرتے تھے. تو کیا غرض ہے جی؟ یہ کسی ماحولیاتی وجہ سے نہیں، روحانی بد پرہیزی اور گناہ کی سزا میں تھا. سبحان اللہ. اگلا فائدہ اکابر نے کیا خوب نشان دہی کی. بہت سے امراض کے اسباب ہم ماحول اور غذاؤں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کھا لیا، یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں موسم میں کون سی تبدیلی آئی، حالانکہ ان کا سبب گناہ اور ظلم ہوتا ہے. قوموں اور حکمرانوں کے خلاف شریعت کاموں کی وجہ سے آفات اور زلزلے آتے ہیں. خلافت فاروقی میں ایک بار مدینہ میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے زمین پر درہ مارتے ہوئے فرمایا کیوں کانپ رہی ہے، کیا عمر نے تجھ پر انصاف قائم نہیں کیا؟ یہ ہوتے ہیں جی. آج ہمارے ہاں کیا ہے جی؟ آج ہمارے ہاں تصویر ہے، حقیقت نہیں ہے. دنیا حقیقتوں پر چلتی ہے جی، تصویروں پر نہیں چلتی. ہمارے ہاں فاروق اعظم کا عمل نہیں ہے، فاروق اعظم کا نام ہے تو کام نہیں چل رہا. اور یہ حقیقت ہے، حسنین بھائی اگر دروازے پر کسی بڑے چوکیدار کی تصویر لگا دی جائے تو چوکیدارہ ہو جائے گا، اور اگر ایک کمزور سا آدمی وہاں پر ٹھٹھرتا ہوا کھڑا کر دیا جائے تو چوکیدارہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑے بڑوں کو لڑایا چھوٹوں چھوٹوں کے ساتھ، لیکن ہم ہار گئے. پتہ وجہ کیا تھی؟ ہم نے تصویر کو حقیقت کے ساتھ لڑایا. کفر اس وقت حقیقت کے ساتھ چل رہا ہے اور ہم تصویر کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا. یہی بڑی وجہ ہے جی، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ. اللہ کروڑوں رحمت فرمائے ہمارے حضرت ندوی رحمہ اللہ پر. فرمایا لوگ تو مطلب لیتے ہیں نا
حدیث کا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا. کہ یہ بھی مطلب ہے، لیکن یہ بھی مطلب ہے اللہ تمہاری تصویروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو یہ دیکھتا ہے عمل سے عمل کو لڑاؤ، عمل سے عمل کو لڑاؤ. جب تک عمل سے عمل لڑتا رہا تب تک جیت ہماری رہی. جب ہم نے عمل سے تصویر کو لڑایا، رضوان بھائی میں نے تو کئی بار دیکھا ہے، یہ جو میرا اسیرم ہے چھوٹا، بھلا یہ شیر سے جیت سکتا ہے ماسٹر صاحب؟ لیکن میں نے کئی بار دیکھا اس نے 10-10 12-12 شیر بچھاڑ دیے، ایک طرف پڑے ہوئے ہوتے، ایسے ایک ہاتھ مارا اور کئی ہاتھیاں ایک طرف جا گرتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اچھا ہماری حالت یہ ہے کہ آپ جتنی خوبصورت تصویر لگائیں مرغی کی، کبھی انڈا دے گی جی؟ انڈا کیا دے گی؟ یہ تو دانہ بھی نہ چگے گی، بیٹ بھی نہیں کرے گی. آج ہماری حالت یہ ہے، ہم کہتے ہیں یار حیرت کی بات ہے، میں نے تصویر تو بہت اچھی لگائی ہے گائے کی، اور اس کی جو نسل ہے وہ تو 20 کلو دیتی ہے، اور اپنی گائے کا یہ عالم ہے کہ ایک شارک بھی دودھ نہیں دیتی. بھائی تصویروں سے کام نہیں چلتا. شیطان نہیں ڈر رہا، میں شیطان کے سامنے آیا ہی نہیں. وہ دیہات میں کرتے ہیں نا جی، ایک لکڑی لگا کر اس میں پھر کرتا پہنا دیا، تو کچھ وقت تک تو جانور ڈرتے رہتے ہیں حقیقت کی وجہ سے. اگر وہ مسلسل وہی کھڑا رہے تو جانور ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک عرصے تک شیطان ہم سے ڈرتا رہا. کام تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم ان کی تصویریں لے کر آگے بڑھے. کام انہوں نے کیا تھا، وہ اس تصویر کو دیکھ کر ڈر گیا. لیکن اب تو مسلسل وہی تصویر ہے، اس نے کہا یہ نہیں، اس لیے وہ ہم سے اب نہیں ڈرتا ہے جی. ہائے، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے جی، ایک مستقل مسئلہ ہے. یہ دنیا حقیقتوں پر چلتی ہے، تصویروں پر. اللہ کروڑوں رحمت فرمائے. ہمارے حضرت ندوی فرماتے ہیں کہ ہماری غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کمزور پہلوانوں کے سامنے اعلیٰ لوگوں کی تصویریں لاتے ہیں. فرمایا کہ بڑے پہلوان کے سامنے چھوٹے پہلوان کو لاؤ، پھر اللہ کی مدد کو دیکھو کہ تم اسے کیسے بچھاڑ ڈالتے ہو. اور آپ دیکھ لیں اسرائیل کتنا بڑا پہلوان ہے جی، امریکہ بھی اس کے ساتھ، برطانیہ بھی، فرانس بھی، سارے. جب تک آپ کا تعاون حماس کے ساتھ رہا، وہ معذور ویل چیئر والا، وہ بھی ان کو ذلیل کرتا رہا. جب سے آپ نے کہا کہ غزہ پیس بورڈ کا ہم حصہ ہیں، اب بھی کہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے، دعائیں قبول ہو. خیر جی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ارے بنی اسرائیل، تمہیں وہ وقت بھی یاد ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنے عصا کو پتھر پر ماریے. پس حضرت موسیٰ نے ایسا کیا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. تحقیق بنی اسرائیل کے سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ اور چشمہ پہچان لیا. پھر حکم الہی ہوا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، اور اتنا بات یاد رکھنا کہ زمین میں فسادی بن کر مت پھرو. یہ قصہ بھی وادی تیہ کا ہے، وادی تیہ کا ہے. جب یہ ہاں نہیں جی، یہ ہے جب یہود صحرائے سینا کے بیابانوں میں خانہ بدوشوں کی طرح کوچ کرتے ہوئے وادی سکات، یہ سین پر پیش ہے جی، کہ قریب قادس نامی بستی میں پہنچے تو پانی کا ذخیرہ جو اپنے پاس تھا ختم، اور اس بستی میں پانی تھا نہیں، پیاس سے بے حال. بنی اسرائیل آپس میں مرنے مارنے پر آمادہ ہوئے تو حضرت موسیٰ کی دعا سے قدرت کا انوکھا کرشمہ ہوا، جس سے بنی اسرائیل کے پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور حضرت موسیٰ کا معجزہ بھی ہو گیا. چنانچہ ایک پتھر پر عصا مارنے سے 12 خاندانوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے. چونکہ یہ معجزہ موسوی ہے اس لیے مادہ پرست لیڈروں سے ہضم نہ ہوا. جناب سر سید صاحب تعویل کرتے ہوئے بولے، دراصل ایک چشمہ پر بڑا پتھر پڑا تھا، حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے وہ پتھر ٹوٹا اور 12 جگہوں سے پانی بہنے لگا. واہ جی واہ. وہ کہتے ہیں نا جی معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ تو بس ایسے مولوی نے کر رکھا ہے، گھڑ رکھا ہے.
اچھا، اور بعض کوتاہ دماغ کہنے لگے یہاں اجر بمانی امشے ہے، یعنی حضرت موسیٰ کو حکم ہوا عصا کے سہارے پہاڑ پر چڑھو اور قوم کے لیے پانی ڈھونڈو۔ پھر کیا ہوا؟ کہا موسیٰ جب اوپر چڑھا تو دیکھا 12 چشمے بہ رہے تھے۔ واہ بھائی واہ! وہ ایک عاطف نامی ہے، وہ بھی وہ صراحت ملحد ہے، وہ خدا کے وجود کا بھی منکر ہے، اپنے انداز میں کہتا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ بس مولوی انہیں اور رخ میں پیش کرتا ہے، ورنہ حقیقت اور ہوتی ہے۔ مثلا حضرت نوح کے سیلاب کے بارے میں وہ کہتا ہے سائنس اس بات کو نہیں کہتی کہ حضرت نوح کا سیلاب آیا ہے، سیلاب کا معنی کبھی بہت لوگوں کا آ جانا بھی ہے، طوفان نوح کا مطلب یہ ہے ان کے مقابلے میں بہت سے لوگ آ گئے۔ واہ بھائی واہ! اور ادھر حضرت آدم کی پیدائش کے بارے میں کہتا ہے، کیونکہ وہ قائل ہے نا کہ اس کے جو اصل باپ دادے ہیں عاطف صاحب کے وہ بندر ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں۔ کہتا ہے یہ مولوی نے کہہ دیا ورنہ ممکن ہے ایک بندر اچھے طور پر آ گیا ہو تو پھر اسی کے خیال میں کوئی باتیں آئی ہوں جس کے بارے میں اس نے سوچا ہو کہ مجھ سے اللہ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض نے کہا یہاں پہاڑ کو کھود کر، یہ پہاڑ کو کھود کر پانی نکالنا مراد ہے۔ اضرب بعصاک الحجر، یہ جی تشریح الفاظ چل رہی ہے، وہ نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں اضرب بعصاک الحجر، یہ محاورہ ہے۔ او بھائی یہ لغت پر بھی ظلم ہے اور تاریخ پر بھی، خدا کا خوف کرو، قرآن میں تحریف نہ کرو۔ ہاں تمہارا مسئلہ یہ حل کرتے ہیں کہ پتھر سے پانی کا نکلنا عقل اور مشاہدے کے خلاف ہے۔ اچھا نہ عقل کے خلاف ہے نہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ رضوان بھائی آپ نے جب پہاڑوں کی سیر کی ہے کہ آپ نے پتھروں سے پانی نکلتا نہیں دیکھا؟ آپ نے وہاں پر ڈرلنگ کی ہے کہ یہ پانی پتھر سے ہے یا کہاں سے ہے تو وہاں پر سارے پتھر ہی، کیا پتہ نیچے سے کسی پتھر سے نکل رہا ہو۔ تو جناب ناقص مشاہدے اور عقل پر اللہ کی قدرت کو قیاس نہ کرو، ذرا غور کرو پہاڑ کی چوٹی سے چشمہ کون نکالتا ہے؟ آخر وہ بھی تو پتھروں سے پانی نکل رہا ہے، وہاں اللہ کی قدرت کا اقرار اور یہاں انکار کیوں؟ یا شاید معجزے کا انکار کرنا چاہتے ہو؟ علامہ بیضاوی نے تو عجیب بات لکھی، فرمایا پتھر سے پانی نکلنا کوئی خلاف عقل نہیں۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس پر آپ کو مثالیں دیتے ہیں، جیسے مقناطیس ایک پتھر ہے جس میں اللہ نے لوہے کو کھینچنے کی تاثیر رکھی، ایسے ہی حضرت موسیٰ کے پتھر میں اللہ نے پانی کو کھینچنے کی تاثیر رکھ دی۔ اور آج تو سائنس نے اسے مزید آسان کر دیا، ہماری موٹریں لوہے کی ہیں جو زمین سے پانی کھینچ لیتی ہیں۔ کوئی یہ کہے جی یہ تو ہوا کے ذریعے کھینچتی ہیں، آخر ہوا بھی تو مخلوق ہے۔ اگر ایک مخلوق کے ذریعے پانی آ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پتھر بھی ایسے ہوا کا پریشر بنا کر کھینچ لیتا ہو۔ اس لیے حضرت موسیٰ اسے زمین پر رکھتے تھے تو پانی دیتا تھا، آپ کے تھیلے میں نہیں دیتا تھا۔ بالکل اسی طرح اس پتھر نے بھی زمین سے پانی کھینچ لیا۔ جناب سر سید اور دیگر ملحد حضرت موسیٰ سے بھی بڑھ کر حضرت موسیٰ کے معجزہ سے بھی بڑھ کر ایک معجزہ دیکھیں کہ پتھر سے پانی نکلنا اتنی بڑی بات نہیں، انسان کی انگلیوں سے پانی نکلنا تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے اتنا پانی نکلا کہ لشکر کے پینے، وضو کرنے وغیرہ کے لیے کافی ہو گیا۔ ملحدوں کے پاس اس کی کوئی تعویل نہیں سوائے اس کے کہ حدیث کا انکار کر دے۔ او بھائی معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس کے انکار کی نہ ضرورت ہے نہ کوئی وجہ ہے۔ بھائی کیوں کرتے ہو؟ تشریح الفاظ، استسقا پانی طلب کرنا، بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز صلاۃ استسقاء کہلاتی ہے۔ ذرا غور کریں حاجت کے وقت انبیاء نے کس سے مدد مانگی ہے جی؟ اللہ سے۔ اضرب بعصاک الحجر، تینوں لفظ اپنے اصلی معنی میں ہے۔ اضرب معنی مارنا، عصا وہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ کے پاس تھی۔ مفسرین نے لکھا یہ عصا حضرت آدم سے چلتے چلتے حضرت شعیب تک پہنچا، انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیا۔ حسنین بھائی کب دیا تھا؟ جب آپ حضرت شعیب کے پاس گئے تھے۔ کس جگہ میں رہتے تھے حضرت شعیب؟
مدین میں پہلی بار جب آپ وہاں پر گئے تھے، دوسری بار تو آپ گئے نہیں، دوسری بار جانے کا آپ کا ارادہ تھا تو آگے بحر کلزم آ گیا، ورنہ آپ یا مدین کی طرف جانا چاہتے تھے جب مڑے، ورنہ اصالتاً آپ نے جانا مصر تھا۔ تو جب آپ پہلی بار گئے تو آپ کو یہ انہوں نے عصا دیا، اور اسی یہ عصا پھر آپ کے ساتھ رہا، آپ بکریاں اسی کے ساتھ چراتے رہے۔ یہ اس کا یہ جی کتنا تھا، 10 ذراع لمبا تھا، 1 ذراع کہتے ہیں کونی تک، یہ گویا کہ عصا لمبا تھا۔ اب آپ کہیں گے اتنی لمبا، اور جی ہمارے قد چھوٹے ہو گئے، پہلے قد بھی لمبے ہوتے تھے، اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اس وقت کی مناسبت سے یہ لمبا نہیں تھا، کیونکہ اب ہمارے قد چھوٹے ہو گئے، اس وقت قد لمبے ہوا کرتے تھے۔ اس کا نام علیق یا نبغہ آتا ہے۔ ہمارے مولانا سعید الرحمن صاحب ہندوستان والے، صوبان الہند، ان کی تفسیر کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں لکھی، اس میں انہوں نے اس کا نام لکھا کہ نبغہ، اور یہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی، علیق اور نبغہ۔ اچھا جی، حجر سے کیا مراد؟ خاص پتھر جو حضرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا، جبکہ اکثر جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں عام پتھر تھا، چوکور تھا، وزن میں ہلکا تھا، اور یہ انسانی سر کے برابر تھا۔ حضرت جبریل کے مشورے سے آپ نے اسے اٹھایا، عصا مارنے پر پہلے یہ سیدھا تھا، عصا مارنے پر اس کی ہر جانب سے 3 چشمے ظاہر ہوئے۔ 4 تیاں کتنے ہو گئے جی؟ 12 ہو گئے جی، اور ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا۔ بعد میں یہ آپ کے تھیلے میں رہتا، جب پانی کی ضرورت ہوتی اسے زمین پر رکھ کر عصا مارتے، گویا عصا مارنا ایسے تھا جیسے آپ موٹر کا بٹن آن کر دیتے ہیں کا ریسیٹ، یہ چل پڑتا تھا، عصا لگا اور پانی نکلنے لگا۔ اور کچھ موٹریں ہوتی ہیں نا جی، وہ آٹومیٹک ہوتی ہے، جب ٹینکی بھر گئی تو موٹر خود بخود بند ہو گئی۔ یہ ضرورت کے ساتھ تھا، اس میں سینسر تھا، جب انہوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو پلا لیا، خود بخود بند۔ اگر پھر چلانا ہے تو پھر حضرت موسیٰ کا عصا لگے گا تو یہ چلے گا، ورنہ کسی اور کیس پر نہیں۔ اچھا جی، اب یہاں ایک سوال جی، یہ 12 عینا، یہ 12 چشمے کیوں؟ ہر خاندان کے لیے علیحدہ چشمہ، تاکہ جھگڑا نہ ہو، ورنہ تھے تو بڑے ضدی۔ معلوم ہوا پانی اور راستے وغیرہ کے معاملات کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ قد علمہ، یہ قد علمہ ہے جی، قد علم کل اناس مشربہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے مقرر کیا، یا انہوں نے خود ہی کر لیا، یا وہ جو چشمے تھے چھوٹے بڑے تھے اور ادھر خاندان کے افراد بھی کم زیادہ تھے تو ان کی وجہ سے یہ طے ہوئے۔ اب ایک سوال ہوگا کہ اگر عصا مارے بغیر پتھر سے پانی نکلنے لگتا تو کیا حرج تھا؟ جناب یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اسباب کو بالکل بیکار نہ سمجھو، اسباب پر ہی نتائج کے فیصلے ہوں گے۔ رزق کا وعدہ ہے مگر سبب اختیار کرو گے، حق کے غلبے کا وعدہ ہے مگر کوئی مسلمان سبب بنے گا۔ آج بھی اپنا یہی حال ہے جی، آج ہم اسباب نہیں حل کر رہے۔ یہ بتائیے کیا جب بحر کلزم جب آپ نے عبور کیا تو اس کی وجہ کیا تھی جی؟ کیا راستے اس لکڑی کے مارنے سے بن گئے؟ نہیں، کس کی وجہ سے بنے جی؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ لیکن اللہ نے عصا مروایا ہے تاکہ پتہ چلے کام کے ساتھ کام ٹکرائے گا، کام کے ساتھ حصی چیز کے ساتھ حصی چیز ٹکرائے گی۔ ادھر پانی ہے، ادھر ڈنڈا مارنا ہے، باتوں سے نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں باتوں سے کام ہو جائے، کفر کی محنت عملی ہے، اور ہماری صرف اسی کو اقبال مرحوم نے فرمایا ہے نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اپنی آج یہی حالت ہے جی۔ اللہ اکبر۔ کلوا واشربوا، تمام آسمانی ادیان میں انسان کو خامخواہ بھوکا رہنے کی کوئی تلقین و تعلیم نہیں، کھاؤ پیو لیکن حلال لذتوں سے، حلال، اور کسی شرعی قانون کی خلاف ورزی نہ کرو۔ پھر چونکہ بنسبت بھوکے رہنے کے رجے ہوئے آدمی میں حیوانیت کا جوش ہوتا ہے جس سے فساد کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے فرمایا خود کو حلال تک محدود رکھنا۔
ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تعثوا کا لفظی معنی بھی فساد کرتے ہوئے پھرنا ہے، مفسدین اس کی تاکید کر رہا ہے۔ اسلام میں دہشت گردی کی طرح فساد بھی منع ہے، البتہ فساد کی تعریف وہ نہیں جو امریکہ اور اقوام متحدہ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے جی، یہ حماس والے فسادی ہیں، کیونکہ یہ بموں کے مقابل میں ڈھیلے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، لہٰذا یہ فسادی ہے۔ یہ اسرائیل کو آرام سے کیوں نہیں آنے دیتے، یہ فساد، یہ نہیں فساد ویسے کہتے کس کو ہیں؟ شیطان کی پیروی اور خواہشات پر چلنا فساد ہے۔ ارشاد الہی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یاد رہے مجرم پر ترس کھانا یا مظلوم کی مدد کرنا، اسی طرح اس بخل، یہ ہے بخل یہاں پر، اور اسراف اور ناحق فیصلے، سود، زنا، یہ سب فساد فی الارض ہیں۔ آج تو سمجھا جاتا ہے۔ اچھا رضوان بھائی، ہم وہ حدیث پاک میں آتا ہے اما نہ بنو، ڈھیلے ڈھالے ارادے والے نہ بنو۔ آج اپنی یہی حالت ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے میں بھی کھا رہا ہوں، وہ نماز پڑھے گا تو میں پڑھوں گا، ورنہ وہ سارے بیٹھے تھے کہ میں بھی بیٹھا رہا۔ او بھائی سارا چاہے جہان بیٹھا رہے، میرا کیا؟ یہ اگر رش زیادہ لگا ہوا ہو رضوان بھائی اور سیٹیں ادھر سے کم ہو تو حسنین بھائی کیا کرتے ہیں؟ جو آدمی ایک دوسرے کو تکتا رہے وہ گاڑی پر چڑھ سکتا ہے؟ کون چڑھتا ہے؟ جو لیڈر بنتا ہے۔ تو ہم لیڈر بننے کے لیے ہیں، اوروں کے نقش قدم کو مت ڈھونڈو، زمانے کے لیے نقش قدم چھوڑو۔ مسلمان ہو تم، قائد ہو تم، لیڈر ہو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، پس تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی سبزیاں اور ککڑیاں، کھیرے اور گندم اور مسور کی دال، پیاز۔ قوم کو سمجھاتے ہوئے حضرت موسیٰ بولے کیا تم بہتر چیز کے مقابل میں ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو؟ تمہیں ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے، لیکن اگر تم اپنی ضد سے باز نہیں آتے تو پھر کسی شہر میں اترو اور زراعت کرو، بے شک تمہارے لیے وہاں وہ سب چیزیں سب کچھ ہوگا جو تم نے مانگا۔ اور بنی اسرائیل پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات اور احکام کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ قتل انبیاء کی جرت اس لیے ہوئی کہ وہ نافرمان تھے اور خدا کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ فائدہ یہ واقعہ بھی صحرائے سینا کا ہے جب بنی اسرائیل عرصے تک من و سلوہ کھاتے کھاتے اگتا گئے۔ سچ ہے گدھے کو گلقند کا کیا پتہ، یہ پتہ مسلسل غلامی میں زندگی بسر کر کے سبزیاں دال کھانے والی قوم کو بٹیر اور شہد سے بھی عمدہ میٹھا کہاں ہضم ہوتا۔ علامہ اقبال نے خوب فرمایا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اس لیے ہوا کیا جی، انتہائی گستاخانہ انداز میں سبزی دال مانگنے لگے اور بجائے خود دعا کرنے کے حضرت موسیٰ کے سر ڈالتے ہوئے بولے تو اپنے رب سے مانگ۔ تشریح الفاظ لن نصبرا، اس سے ثابت ہوا بجائے نیاز مندی کے بدماشی اور ڈھٹائی کے انداز میں مطالبہ کیا۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا، مسلسل نافرمانیوں کے باوجود ان پر مسلسل انعامات کیوں ہوتے رہے؟ جواب یہ ڈھیل اور استدراج ہوتا ہے جو نعمت نہ دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ جاہل لوگ اسے مقبولیت کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہی حال یورپ اور ہمارے اشرافیہ کا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مل تو رہا ہے، چنانچہ اس کے بعد بہت سخت سزا ملتی ہے۔ بنی اسرائیل بھی اس کے بعد بندر بنے تھے، ایسے نہیں بنے تھے جی۔
بقلہا وقثائہا، ہر طرح کی سبزیاں اور اناج۔ عربی میں سبزی فروش کو بقال کہتے ہیں، اور بقالہ اصل میں سبزی کی دکان کو کہتے ہیں، لیکن اب تو جو بڑے سٹور ہوں وہ بھی بقالہ کہلانے لگتے ہیں جی۔ فوم گندم اور ایسا اناج جس کی روٹی پک سکے۔ بعض نے کہا فوم فوم کے معنی میں ہے، فوم عربی میں لہسن کو کہتے ہیں، فا سے بدل گیا جی۔ اتستبدلون میں جو حمزہ ہے حمزہ استفہامی، اتستبدلون یہ انکاری ہے، یعنی ایسا نہ کرنا چاہیے۔ هو ادنا بالذی هو خیر، یہ ادنا خیر یہ کیسے تھا جی؟ من سلوا بہتر کیسے ہے، بلا مشقت مل رہا ہے، اس پر حساب کتاب بھی نہیں۔ جتنی کھاتے تھے رضوان میاں ان کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا تھا حضرت، جتنی میٹھا کھاتے تھے شوگر کا خطرہ کوئی نہیں تھا، جتنی بٹیر کھائیں انہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، اور کسی نقصان کا بھی اندیشہ نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی پیسے تو نہیں لگائے ہوئے تھے، جبکہ کاشتکاری میں تکلیف بھی ہے، نقصان کا اندیشہ بھی ہے، بیماریوں کا خدشہ بھی ہے، پھر حساب کتاب بھی ہے، مگر بار بار سمجھانے کے باوجود ذہنی غلامی کے خول سے وہ باہر نہ نکلے۔ ضربت علیہم الذلہ، ضرب بمانی مارنا، چڑھانا، مقرر کرنا، جما دینا، کسی کے ساتھ کسی چیز کو لگا دینا۔ یہود کی مالداری تو ضرب المثل ہے، پھر محتاجی اور تنگ دستی کا کیا مطلب؟ اس کا جواب غور سے سننا ہے۔ ان میں عزت اور غیرت نہیں رہی، یہ بات پھر توجہ سے، عزت اور غیرت نہیں رہی، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جو ان کے مذہبی خاندان ہیں وہ حکومت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ پردے میں ہیں۔ 7 سال کے بعد لڑکی کا نقاب میں آنا مذہبی خاندانوں کے نزدیک حرام ہے۔ آپ حیران ہوں گے ماسٹر صاحب، مذہبی خاندان اسرائیل کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن انہیں چھوڑنے نہیں دیا جا رہا، اب وہ پھنس گئے۔ گویا ذلت بمقابلہ عزت اور مسکنت بمقابلہ غیرت اور جرت ہے۔ ویسے یہود کی دولت بھی ان کے چند بڑے خاندانوں کے پاس ہے، ہر یہودی مالدار نہیں۔ وہ کون ہے جی؟ مسک ہے، علین کون ہے جی؟ ایلون، ہاں جی ایلون مسک، اور ٹرمپ یہ بھی یہودی ہے، اور نیتن، ایسے خاندان ہیں جن کے پاس دولت ہے، سارے نہیں۔ پھر مالداروں کی اکثریت بھی خود کو ٹیکسز سے بچنے کے لیے فقیر ظاہر کرتی ہے، اور اصل مالداری کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا الغنا غنا النفس، دل جس کا مالدار ہو جائے۔ یہ مالداری ان کے دل کو غنی نہیں کرتی، ہر وقت یہ مال کے غلام حرص و ہوس میں گرفتار رہتے۔ بعض نے فرمایا مسکینی سے مراد ان کی طبیعت میں بزدلی اور پستی آ گئی، ہر وقت جی 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 حضوری کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ مستقل باوقار حکومت سے محروم ہیں، ذلت رسوائی یہ بھی ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو ہے، اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ 3000 سال کے عرصے تک یہ حکومت سے بالکل محروم رہے، اور آج جو اسرائیل کی حکومت ہے وہ لٹیروں اور ڈاکوں کا قبضہ ہے۔ نہ اپنے دم پر وہ حکومت ہے، نہ ہی ان پر کسی کو اعتماد ہے۔ کیا اسرائیل سے کوئی مذاکرات کرتا ہے جی؟ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے اسرائیل کی طرف سے معاہدات اور مذاکرات کون کرتا ہے جی؟ امریکہ کرتا ہے۔ گویا مشرق وسطیٰ میں امریکی چھاؤنی ہے جس کی حفاظت امریکہ برطانیہ کرتے ہیں۔ اہل بصیرت کو یہود کی یہ ذلت نظر نہیں آتی کہ ہے جدید، یہاں پر ہے کیا اہل بصیرت کو جدید ترین طیارے اور دیگر آلات کے باوجود معذور فلسطینیوں کے مقابلے سے عاجز ہے۔ بھوکے نہتے حماس والے، حماس کے لیے اسے غزہ پیس بورڈ بنوا کر پاکستان وغیرہ سے بھی مدد لینی پڑی۔ ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ کھل کر کسی سے مقابلہ کرنے کے بجائے سازشوں اور دھمکیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورت آل عمران میں قرآن پاک نے سورت آل عمران میں صراحت کر دی، یہود کو جینے کا حق 2 صورتوں میں ملے گا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، جزیہ دے کر صلح کر کے یا لوگوں کے باج گزار ہو کر رہنا پڑے گا۔ جواب نمبر 2، قرآن نے یہ تو کہیں نہیں کہا یہود کی حکومت کا انکار تو نہیں کیا کہ ان کو حکومت نہیں ملے گی، یہ کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ کیا یہ 2 چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں،
ہو سکتی ہیں. یہ مفسرین نے کہا ہے. کیا ان کی حکومت مستقل نہیں ہوگی، یعنی باوقار حکومت نہیں ہوگی، اور وہ تو آج تک بھی نہیں ہے. جی پھر ایک اور یہ بڑی عجیب بات، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ہمارے حضرت لدھیانوی صاحب پر، مولانا عبد المجید پر. انہوں نے فرمایا اگر دنیا کے نقشے اور آبادیوں کو دیکھا جائے، ہندو، دہریوں، مشرقوں، عیسائیوں، مسلمانوں کی حکومتوں کا رقبہ کتنا ہے، ان کے مقابل میں یہود کے، اسرائیل نہیں، مقبوضہ فلسطین کا رقبہ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر ہندوستان کی جو حکومت چل رہی ہے، پاکستان کی حکومت چل رہی ہے، لیکن وہ جسے اسرائیل کہتے ہیں جو ہے مقبوضہ فلسطین، اس پر مسلسل مزاحمت جاری ہے. ہر تاریخ خواں مزاحمت جاری ہے. تاریخ خواں طبقہ یہ حقیقت بھی جانتا ہے کہ یہ مقبوضہ ٹکڑا نہ یہودیوں کا ہے نہ بنی اسرائیل کا. رضوان بھائی کس کا ہے؟ بلکہ یہ تو ایک صہیونی ملک بنایا گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں ان کے انٹرویوز پڑھتا رہتا ہوں. جی یہودیوں کی ایک بڑی مذہبی تعداد یہاں سے نکلنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے ہمیں جو خواب دکھایا گیا تھا یہ اس کی تعبیر نہیں ہے، ہمیں اور چیز دکھائی گئی تھی، یہاں مذہبیت نہیں ہے. ان کے ہاں نیتن بادشاہ نہیں بن سکتا، یہ مذہبی آدمی ہے ہی نہیں، یہ مذہبی آدمی نہیں ہے. اچھا جی، باؤ بغضب من اللہ، بمانا باؤ بمانا رجعوا، انقلبوا، یہاں مراد ہے لازمہم الغضب. گویا یہود پر اللہ کے 3 عذاب، ذلت، مسکنت اور غضب کا جی بیان. بغیر الحق، اگرچہ حضرات انبیاء کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، نبی تو کوئی ایسا جرم نہیں کر سکتے. پھر بغیر الحق نے صراحت کر دی. ان بدبختوں کے نزدیک بھی یہ ناجائز تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہود ایسے سفاک تھے، دن کے شروع میں 300 انبیاء کو شہید کیا، پھر شام کو بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا. انہیں اس قتل ناحق پر ذرا بھی ندامت نہ ہوتی تھی. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اسے ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا، یا جسے نبی نے قتل کیا، یا جس نے والدین میں سے کسی کو قتل کیا. اور تصویر بنانے والے کو بھی سخت عذاب، اس عالم کو بھی عذاب ہوگا جو اپنے علم سے نفع نہ اٹھائے، یعنی حق چھپائے یا تعویل باطل کرے. بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرات انبیاء کو بے قصور سمجھتے تھے تو قتل کیوں کرتے؟ آیات الہی اور احکام خداوندی کا سے واقف تھے تو انکار کیوں کرتے تھے؟ تو جواباً فرمایا یہ ان کی عادت اہل حق سے ضد کی وجہ سے تھی. گویا وہ ایسے بہت سے کام شوقیہ کرتے تھے جیسے آج بھی فلسطینیوں کو شوقیہ شہید کر رہے ہیں. ورنہ جو پہلے سے ہسپتال میں پڑا ہے، جس کا وزن نوجوان آدمی کا 100 کلو سے جس کا اب وزن 22 کلو رہ گیا، اس کو مزید مارنے کی ضرورت ہے؟ فائدہ جی قرآن تو یہ الزام لگاتا ہے. نا جی نا، یہ باتیں قرآن کا یہود پر کوئی الزام نہیں، بلکہ خود یہود کی تاریخ ان چیزوں سے لبریز ہے. اور یہ تو جرائم کی چند جلی عنوانات ہیں، ورنہ ان کی فتنہ پردازیاں بے شمار. خلاصہ کلام ان کی ساری تاریخ سرکشی، تمسخر، ظلم، تعریف اور انکار حق سے لبریز ہے، جس کا خود یہود کو انکار کی جرت نہیں. فائدہ وَإِذْ قُلْتُمْ کہہ کر، وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا، مخاطب یہود مدینہ کو کیا گیا، حالانکہ واقعہ تو کئی ہزار سال پہلے کا ہے. جواب، اگر کسی قوم کے اخلاف میں تبدیلی نہ آئے تو اسلاف و اخلاف کو ایک ہی اکائی تصور کیا جاتا ہے. اللہم احفظنا من شنائع الیہود، اللہ ہماری یہود کی ان بری خصلتوں سے حفاظت فرما، حنود سے بھی حفاظت فرما. وسہل لنا، اللہ آسان کر ہمارے لیے اتباع شمائل حبیبی کا، اپنے حبیب لبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی اتباع اور آپ کے اصحاب و اہل بیت کے عادات کی اتباع کو آسان کر. یہاں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، اس کے بعد پھر آگے خلاصہ پڑھتے ہیں. ایک لطیفہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کی دال لائی گئی. دال اتنی پتلی تھی کہ نہ پوچھیں،
یہ حضرت لدھیانوی صاحب نے لکھا، مولانا عبد المجید لدھیانوی نے تبیان الفرقان میں۔ دال جب لائی گئی حضرت کے پاس، سمجھ تو گئے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ صدر المدرسین تھے، کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا پتلی دال بھی ہوتی ہے۔ وہ پیالہ جب پیش کیا گیا آپ نے اسے پی لیا، یعنی اتنی پتلی تھی کہ ابو بکر میاں حضرت مدنی نے اس کو پی لیا۔ جب اسے پی لیا تو پھر فرمایا او بھائی ہوش کرو، یہ وہی تو عدس ہے جس کے لیے یہودی ترستے رہے اور تمہیں دارالعلوم والے مفت میں پلا رہے ہیں۔ تو فرمایا تمہیں مفت میں مل رہی ہے، اس کے لیے تو یہودی ترستے رہے، پھر جا کر ان کو کبھی ملی۔ خلاصہ آیت نمبر 58، وہ اس پر کسی نے شعر کہا نا، مدرسے کی دالوں پہ جواں ہوئے ہیں ہم، کھانسی نزلہ زکام قومی نشاں ہمارا۔ تو اس دال میں اللہ کی قسم بڑی لذت، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ خلاصہ ویسے حضرت مدنی سے ایک بار مسئلہ پوچھا گیا تھا، حضرت کیا دارالعلوم دیوبند کی دال سے وضو ہو سکتا ہے؟ وضو ہو سکتا ہے؟ اچھا اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، کیسے علمی بحث میں اسے بدل دیا؟ فرمایا فقہا نے صراحت کی ہے کہ پک جانے کے بعد نہیں ہو سکتا، جب چیز پک گئی اس کی حیت بدل گئی، اب اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ جی آیت نمبر 58، اللہ والے جب مفتوحہ علاقوں میں فتح ہوتے ہیں تو تکبر قومیت کے بجائے بدن پر خشوع، زبان پر استغفار ہوتا ہے۔ ہر طرح کی لذتوں سے حدود شرع میں رہتے ہوئے خوب فائدہ حاصل کرو۔ آیت نمبر 59 جی، بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی کا ذکر کہ نہ گردن جھکائی اور نہ انہوں نے زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کیے، توبہ کے بجائے گندم جو کہنے لگے، گردن اکڑا کے سینہ نکال کر بدماشی کرتے ہوئے یا تمسخر میں سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تو انجام کار طاعون کا عذاب آیا۔ خلاصہ آیت نمبر 60، وادی تی کی خانہ بدوشی کے دوران پانی ختم ہونے پر قوم کی حالت زار اور حضرت موسیٰ کی دعا پر بیک وقت ایسا انوکھا واقعہ جو بنی اسرائیل پر نعمت الہی اور معجزہ موسوی اور قدرت خداوندی کا اظہار تھا۔ انسانی سر کے برابر چوکور پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشموں کا جاری ہونا ملحدوں کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے کسی نے چشمے سے پتھر ہٹانا، کسی نے پہاڑ کی کھدائی وغیرہ کرنا مراد لی ہے۔ یہ قرآن کی تحریف ہے۔ خلاصہ آیت نمبر 61، غلامانہ مزاجوں کو شاہانہ کھانا ہضم نہ ہوا تو وہی گندم، ترکاری، دال وغیرہ مانگی۔ حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا، بلا مشقت عمدہ شاہانہ غذا مل رہی ہے جس میں نقصان بیماری کا اندیشہ نہیں، دوسرا اس پر حساب کتاب بھی نہیں، مگر بے ذوق، بے ادب، ضدی جاہل نہ مانے، نتیجتاً ذلت، مسکنت، عذاب اور غضب الہی کی سزا۔ پھر ان کے چند جرائم کفر آیات، قتل انبیاء، عصیان اور حدود شرعی سے تجاوز کرنا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی جمیع النبیین والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب یسر ولا تؤخر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک لا الہ